آپ کو خوش رہنے کا راز نہ بتاؤں؟ خوش رہنے کا راز یہ ہے کہ اپنی خوشی کو راز رکھنا۔ خلیل جبران کہتے ہیں سفر کریں کسی کو مت بتائیں، خوشی سے رہیں کسی کو مت بتائیں، محبت کی کہانی بسر کریں لیکن کسی کو مت بتائیں، کیونکہ لوگ خوشیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ سلامت رہیں۔ دمشق میں ایک بہت ہی بڑی اور قدیم مسجد جو کہ جامع مسجد توبہ کے نام سے مشہور ہے، اس مسجد میں ایک نوجوان کی توبہ کا واقعہ شیخ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو کوٹ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس جگہ کا اور اس واقعے کے کرداروں کا میں خود گواہ ہوں۔ ایمان افروز واقعہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو اس نوجوان کی توبہ کا یہ واقعہ ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اس مسجد میں پڑھنے کی غرض سے رہتا تھا۔ 2 دن ہو چکے تھے کہ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک کی شدت سے نڈھال تھا۔ تیسرا روز جب ہوا تو اب چونکہ سفید پوشی تھی، کسی کے سامنے دستے سوال بھی دراز نہ کیا۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے جب نڈھال ہوا تو دل میں خیال آیا کہ اب تو شرن مردار کھانا یا شاید چوری کرنا بھی حلال ہے، کیونکہ بھوک کی شدت سے میں مرنے کے قریب ہوں، تو چوری کا راستہ اختیار کر لیا۔ ارادہ کیا کہ محلے کے کسی گھر میں کچھ چوری کرتا ہوں اور کھا لیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ محلہ ایک قدیم محلہ تھا، تو اس کی چھتیں جو آپس میں ملی ہوئی تھی، قدیم انداز میں اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ تو وہ نوجوان ایک چھت پہ چڑھ گیا۔ پہلے گھر میں جھانک کر دیکھا تو کچھ خواتین موجود تھی، چونکہ اس میں شرم و حیا تو موجود تھی، تو اس نے خیال کیا کہ یہاں نہیں جاتا، اگلے گھر چلا جاتا ہوں۔ سر جھکایا اور اگلے گھر کا رخ کر لیا۔ اگلے گھر کو خالی پایا، وہاں سے کسی چیز کے پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، تو بھوک کی شدت نے اپنی جانب کھینچ لیا۔ گھر کے صحن میں اترا تو جا کر دیکھا جہاں پہ کچھ پک رہا تھا۔ کچن میں داخل ہوا، وہ دیگچی کا ڈھکن اٹھایا، دیکھا کہ اس میں بھنے ہوئے بینگن کا سالن ہے۔ بینگن کو اٹھایا، دانت میں دبانے لگا تھا کہ ایمان جاگ گیا، اور فوراً دل میں خیال آیا کہ اللہ کی پناہ، یہ میں کس راستے پہ چل پڑا ہوں؟ میں تو حق کے راستے کا مسافر تھا، علم کی راہ پر نکلا تھا، اور مجھے چوری کرنا تو زیب نہیں دیتا۔ دل میں توبہ کا خیال آیا، استغفر اللہ کرتے ہوئے ڈھکن دوبارہ رکھا اور الٹے پاؤں واپس چلا آیا۔ آ کر دیکھا کہ شیخ صاحب درس دے رہے ہیں، آ کر جماعت میں بیٹھ گیا، درس سنتا رہا۔ بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ یہ تو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ شیخ صاحب کیا درس دے رہے ہیں، لیکن خود کو روکے رکھا۔ شیخ صاحب درس سے فارغ ہوئے، سارے لوگ جب چلے گئے تو وہ ایک کونے میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک خاتون جو کہ باحجاب تھی، سر سے لے کے پاؤں تک، مسجد میں داخل ہوئی، شیخ صاحب سے کچھ گفتگو شنید ہونے لگی، آپس میں کچھ مشورہ کرنے لگی۔ یہ نوجوان دیکھتا رہا۔ شیخ صاحب نے خاتون کی بات سننے کے بعد اپنے اطراف میں نظر دوڑائی تو کوئی اور موجود نہیں تھا سوائے اس نوجوان کے۔ اس نوجوان کو شیخ صاحب نے اپنے قریب بلایا اور پوچھا کہ نوجوان، کیا تم شادی شدہ ہو؟ تو اس پر نوجوان نے نہیں، میں سر ہلایا۔ تو دوبارہ شیخ نے پوچھا کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ اس پہ نوجوان خاموش رہا۔ پھر شیخ نے بتایا کہ یہ خاتون میرے پاس آئی ہیں اور کہنے لگی کہ حال ہی میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے جائیداد میں ایک گھر اور کچھ مال حصے میں ملا ہے، لیکن اس شہر میں میرے ضعیف العمر چچا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہی چچا ایک کونے میں مسجد میں بیٹھے تھے۔ اس پر شیخ نے کہا کہ یہ چاہتی ہیں کہ میں کسی سے نکاح کر لوں جو کہ میری چادر چار دیواری کا محافظ ہو، میری عزت اور ناموس کی حرمت کا محافظ ہو، کیا تم اس خاتون سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ نوجوان خاموش رہا۔ شیخ صاحب نے پھر اصرار کیا، کیا تم میرے کہنے پر اس خاتون سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ تو اس پر اس نوجوان نے خاموشی توڑی اور ادب سے گویا ہوا کہ حضرت، مجھے رب العزت کی قسم کہ میرے پاس کھانے کے لیے روٹی کا ایک نوالا بھی نہیں ہے، میں شادی بھلا کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس پر شیخ نے کہا کہ تم اس سے شادی کے لیے ہاں کر دو۔ نوجوان نے شیخ صاحب کی بات قبول کی اور شادی کے لیے رضامند ہو گیا۔ شیخ صاحب نے خاتون سے پوچھا کہ آپ اس نوجوان سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ تو خاتون بھی راضی ہو گئی۔ شیخ صاحب نے جب خاتون اور نوجوان کی رضامندی پا لی تو اس کے چچا کو بلایا اور 2 گواہان کے روبرو نوجوان کی طرف سے خود حق کے مہر کی رقم ادا کر کے دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا، اور کہا کہ خاتون اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ خاتون نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور گھر کی طرف شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوا،
اپنی بیوی کا حجاب اٹھایا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ ایک حسین و جمیل عورت تھی، اور جب گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دھنگ رہ گیا کہ یہ وہی گھر تھا جس میں وہ چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ خاموشی میں سر جھکایا اور بیٹھ گیا۔ خاتون نے پوچھا، آپ کو بھوک لگی ہوگی، آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں؟ شوہر نے ہاں میں سر ہلایا۔ خاتون کچن میں داخل ہوئی، سالن لے کر، وہی سالن جس کو چوری کے ارادے سے وہ کھانے آیا تھا۔ وہ پلیٹ لے کر جب اس کے سامنے رکھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ خاتون نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے ساری رودات بیان کر دی کہ میں تمہاری غیر موجودگی میں یہاں چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے میری اندر سے ایمان نے مجھے اس برائی کے راستے سے روک لیا اور میں انہی قدموں پر واپس لوٹ گیا تھا۔ اب دونوں میاں بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس پر خاتون نے کہا کہ دیکھو، یہ تمہاری نیک نیتی اور حرام کے لقمے سے خود کو روکنے کا ثمر ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ جس گھر میں تم چوری کرنا چاہتے تھے، وہی لقمہ جو حرام کا تھا، اللہ نے اس سارے مال کا، اس گھر کی مالکن کا بھی تمہیں مالک بنا کر سونپ دیا ہے۔ یہ حق کے راستے پر چلنے کا انعام ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ تیرا شہر تو ہے شہر زلیخا جانا، وہ پیغمبر ہے جو دامن کو بچا لے جائے۔ آج بھی اگر آپ حق کے راستے پر چلیں تو آپ کی نصرت کے لیے اللہ اسباب پیدا فرما دے گا۔ آپ یقین جانیں، آپ خود کو حرام سے روک کر دیکھیں، خواہ وہ کوئی برائی ہو، زنا کا راستہ ہو، حرام کا لقمہ ہو، آپ خود کو روک کے رکھیں، حیا کا دامن نہ چھوڑیں، تو آپ یقین کریں، آپ اللہ کے خزانوں میں سے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کیسے غیب کے راستوں وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہ مقدر۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی احترام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ حضرت رابعہ بصری کی دو انتہائی خوبصورت اور منفرد دعائیں۔ حضرت رابعہ بصری جب رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھتی تو اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر کچھ اس طرح دعا مانگتی کہ اے میرے پروردگار، دن چلا گیا، رات چھا گئی اور دنیا کے تمام بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، لیکن میرے پروردگار، میرے مالک، تیرا در تو اب بھی کھلا ہے، تیری بندی تیرے در پر اپنے دامن کو پھیلائے حاضر ہے، تو میرا دامن اپنی رحمت سے بھر دے۔ اور آپ فرماتی کہ اے پروردگار، جس طرح تو نے اس آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، اسی طرح تو شیطان کو مجھ پہ مسلط ہونے سے روک دے اور اپنی بندی پہ اپنا فضل فرما۔ کس قدر خوبصورت اور منفرد انداز سے آپ اپنے رب سے دعائیں مانگتی۔ اللہ کو اپنی اس بندی پر کس قدر شفقت اور پیار آتا ہوگا اور کس قدر وہ رحم کرتا ہوگا۔ اللہ کریم سے اسی انداز میں اس کی حمد و ثنا کے بعد ہمیں بھی چاہیے کہ دعائیں مانگا۔ وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں
اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ان مردوں پہ لعنت بھیجی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پہ لعنت بھیجی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ لعنت بھیجی جو مرد ہو کر عورتوں کے لباس پہنے، اور ان عورتوں پہ لعنت بھیجی جو عورت ہو کر مرد کا لباس پہنے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، حضور کے ایک ہاتھ میں سونا اور دوسرے ہاتھ میں ریشمی کپڑا تھا، تو حضور نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پہ حرام ہیں، البتہ عورتوں پہ حلال ہیں۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب مرد اس طرح کی چیزیں پہنتا ہے، انگوٹھیاں، یہ سونے کی، یہ ریشمی لباس، تو اس میں ایک نزاکت آ جاتی ہے، ایک نازک سی طبیعت ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرگز پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس کو مرد بنایا گیا ہے، یہ جس فطرت پہ پیدا ہوا ہے، اسے میدان جنگ میں اترنا ہے، اس نے میدان عمل میں اترنا ہے، اس کی شخصیت میں روب ہونا چاہیے، اور حضور یہ پسند نہیں کرتے۔ جو حضرت اقبال کا شعر ہے نا کہ بہتر ہے ان شعروں کو سکھا دے رمیاہو، باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کو ہرن کی چال سکھا دو، انہیں مت بتاؤ کہ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ میں کتنی تلواریں توڑی تھی، عمر بن خطاب کون تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کون تھے، انہیں مت بتاؤ، انہیں نزاکت سکھا دو۔ اور آج کل عام دیکھنے کو ملتا ہے کہ مردوں نے عورتوں کی طرح کے انداز اپنا لیے ہیں اور عورتوں نے مردوں کی طرح کے انداز اپنا لیے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ عرب میں ایک بڑا مشہور پہلوان تھا، رکانہ پہلوان، اس کو کشتی میں اتنی مہارت تھی کہ کبھی کسی نے اس کو کشتی میں نہیں ہرایا تھا۔ ایک روز سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کے ساتھ یوں باہر نکلے تو رکانہ کھیتوں میں بکریاں چرا رہا تھا۔ حضور نے دین کی دعوت دی تو کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے کشتی میں ہرا لیں، مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں ہرایا، اگر آپ ہرا لیں تو میں مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں پہلے تو میرے دل میں آیا کہ میں آگے بڑھ کر اس کو کہوں کہ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، کبھی کشتیوں سے بھی دین کی تبلیغ ہوئی ہے، کہاں حضور کا نرم و نازک جسم اطہر جس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، حضور کے ہاتھ مبارک ریشم اور گلاب سے زیادہ نرم و نازک اور کستوری سے کئی گنا بڑھ کے خوشبو، لیکن قربان جاؤں حضور نے آستین چڑھائے، تہبند کو سمیٹا اور اکھاڑے میں اتر کر کہنے لگے کہ چلا تو آ صحیح کسی طرح دین میں۔ حضور نے اس کو کہا کہ چل داؤ لگا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ کبھی اس طرف سے آئے کبھی اس طرف سے آئے اور داؤ لگانے کی کوشش کرے، لیکن کیسے لگے، سامنے بھی محبوب خدا تاجدار انبیاء ہیں، وہ جن کے سامنے تنی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس کو لے باد محمد پہ لاکھوں سلام۔ جب داؤ لگا کے تھک گیا نا تو حضور نے ایک ہی داؤ لگایا اور زمین پہ پٹخ دیا، اٹھ کر کہنے لگا کہ نہیں میں ذرا تیار نہیں تھا، آپ نے پہلے جلدی کر دی۔ حضور نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تم پھر داؤ لگا لو۔ پھر داؤ لگانے کی کوشش کرنے لگا لیکن ناکام رہا۔ حضور نے پھر زمین پہ پٹخ دیا، پھر اٹھ کے کہنے لگا کہ نہیں میں ابھی تیار نہیں تھا، اس طرف سے آنا تھا، غرض باتیں بنانے لگا۔ حضور نے فرمایا کہ ہوا کچھ نہیں، ابھی میدان میں ہے، تو ایک دفعہ پھر کوشش کر لے۔ اب حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اس دفعہ اس نے پوری ہمت کے ساتھ کوشش کی، لیکن حضرت بلال فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں جن ہاتھوں کو میں پکڑتا تھا تو ریشم سے زیادہ نرم لگتے تھے، حضور نے دونوں ہاتھوں سے اس کو یوں اٹھایا اور اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا اور دوبارہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کو اٹھایا اور فرمایا کہ مجھے صرف گرانا نہیں آتا، میں تو اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ میں آپ پر ایمان لے کے آتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں میں جو طاقت ہے وہ کوئی عام طاقت نہیں، یہ خدائی طاقت ہے، وہ جن کے سامنے تنی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ تاجدار انبیاء سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ہمارے ذمہ بھی یہی ہے کہ ان کا انداز رحمت اپنائیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ صلی اللہ